اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہم پچھلے ہفتے ہم گفتگو کر رہے تھے اکبر کے بارے میں، اکبر اعظم کے بارے میں، اور مطلب یہ کہ یہ بات ہم کر چکے تھے کہ جس وقت اکبر کو بادشاہت ملی ہے، تخت نشینی جس وقت ہوئی ہے، اس وقت صورتحال کیا تھی آس پاس کی، اور میں نے اس کیا تھا کہ صورتحال اس کی یہ تھی کہ عادل شاہ جو ہے وہ بہار میں تھا، سکندر سوری پنجاب میں تھا، ابراہیم سوری تھا ان علاقوں میں، آزاد ریاستیں آزاد ہو گئی تھیں اور وہ مطلب مرکز کے کنٹرول میں نہیں تھیں، جس میں کشمیر، مالوا، گجرات اور بنگال کی ریاستیں تھیں۔ اس کے علاوہ ہندو ریاستیں تھیں، راجپوت ریاستیں بیسیکلی، میواڑ کی، مارواڑ کی، بوندی کی، بیکانیر کی اور رنتھمبور کی۔ پھر جو 5 اسلامی ریاستیں دکن میں بن گئی تھیں، بہمنی ریاست کو تقسیم کر کے، برار، بیدر، بیجاپور، احمد نگر اور گولکنڈہ کی ریاستیں، یہ سب بھی انڈیپینڈنٹ تھیں۔ ساحل پہ پورٹگیز آ گئے تھے اور گوا اور ڈیو اور ڈمن کے علاقے جو ہیں وہ انہوں نے ان کے کنٹرول میں تھے۔ یہ صورت تھی جس وقت اکبر کی تخت نشینی ہوئی ہے، اور مطلب اکبر کی تخت نشینی ہوئی ہے بنیادی طور پہ لاہور میں، پنجاب میں، اس لیے کہ جس وقت ہمایوں کا انتقال ہوا، ہمایوں تو اس وقت غالباً آگرہ میں تھا، اور آگرہ اور دہلی اس کے کنٹرول میں تھا، لیکن اکبر کو پنجاب کا ایک طرح سے گورنر بنایا گیا تھا۔ 13 سال کی اس کی عمر تھی، اور بیرم خان جو ہے وہ اس کا تعلیق کے طور پہ تھا۔ تو یہ ہوا کہ اس کی تخت نشینی ہوئی۔ یہ خیال رہے کہ اس وقت ہمایوں کا دوسرا بیٹا، یعنی اکبر کا بھائی، جس کا نام حکیم مرزا تھا، وہ اس کے پاس کابل تھا۔ تو کابل کی حکومت جو ہے وہ حکیم مرزا کے پاس تھی، پنجاب کی حکومت جو ہے وہ اکبر کے پاس تھی، اور مرکز جو ہے وہ ہمایوں کے پاس تھا۔ جب ہمایوں کا انتقال ہوا تو اکبر کو مطلب پورے مرکز کا کنٹرول مل گیا، لیکن مرکز کا کنٹرول آسانی سے نہیں ملا، اس لیے کہ جو مرکز تھا دہلی اور آگرہ، وہاں پہ ہیمو بقال جو تھا اس نے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ میں پچھلے مدت یہ عرض کر چکا تھا، یہ تھوڑا سا مطلب اسے آموختہ سمجھ لیجیے۔ تو اس کے بعد پھر بیرم خان کی نگرانی میں اس علاقے پہ حملہ کیا گیا، اور ہیمو بقال کی فوجیں حالانکہ کافی زیادہ تھیں اور اچھی طاقت تھی ان کے پاس، لیکن کچھ قسمت کا معاملہ بھی تھا، کچھ مطلب ان کا حوصلہ بھی تھا کہ بہرحال انہوں نے ہیمو بقال کو شکست دی، اور اس طرح سے ہندوستان میں مرکزی حکومت اکبر کے پاس آ گئی۔ اچھا، اکبر کا جو پیریڈ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ بیرم خان اس کا تعلیق تھا، تو عملاً 13 سال کا لڑکا جو ہے وہ مطلب حکومت کیا کر سکتا تھا، لیکن یہ بیرم خان کی مطلب ایک طرح سے جسے ریجنسی پیریڈ کہا جاتا ہے، اس کے مشورے سے وہ حکومت کرتا رہا، اور مطلب ظاہر ہے لیکن چونکہ بڑا باصلاحیت شخص تھا، لہٰذا اس نے چیزیں سیکھی بہت تیزی سے۔ اکبر کے بارے میں ایک بات عام طور پہ کہی جاتی ہے جو بڑی حد تک صحیح بھی ہے، کہ اکبر زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا۔ یہ بات صحیح بھی ہے اور بالکل صحیح نہیں بھی ہے۔ اس اعتبار سے تو پڑھا لکھا نہیں تھا کہ اس نے باقاعدہ جو تعلیم ہوتی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن اسے شوق تھا چیزیں جاننے کا، تو اکثر مطلب عموماً وہ کسی سے کتابیں پڑھوا کے سنتا تھا۔ تو جو کتابیں پڑھنے کی بات ہے وہ تو شاید اس کی نہیں تھی، اور وہ جو ایک باقاعدہ مطلب یہ کہ تربیت ہوتی ہے
تعلیم گاہ کی، تو وہ تو اس کے ساتھ باقاعدہ نہیں تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ نالج نہیں تھی اس کے پاس، کمزور تھی نالج لیکن بہرحال تھی۔ جس وقت ہیمو بقال نے دلی پہ اور آگرہ پہ قبضہ کیا، اس وقت وہاں پہ ہمایوں کا جانشین جو تھا، ہمایوں کا انتقال ہو گیا تو اس جگہ وہاں جو جانشین ویسے تو اکبر کو ملی بادشاہت، لیکن اس علاقے کی گورنرشپ جو ہے وہ تردی بیگ کے پاس تھی۔ تردی بیگ مطلب افغان پٹھانوں میں سے تھا، اور یہ ہمایوں کے وفادار سرداروں میں سے تھا۔ لیکن جب اسے وہاں یہ ہوا کہ اس علاقے کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، تو پھر وہ وہاں سے جگہ چھوڑ کے اور پنجاب واپس آ گیا اکبر کے پاس۔ جب ان لوگوں نے حملہ کیا تو ساتھی میں وہ بھی گیا، وہ بھی جنگ میں شریک رہا اور اس علاقے کو فتح کیا گیا۔ ہیمو سے جو جنگ ہوئی وہ ہوئی سن 1556 میں۔ ابھی دیکھیے 1526 میں بابر نے ہندوستان پہ حملہ کیا تھا، پانی پت کی پہلی لڑائی ہوئی تھی۔ 1556 میں یعنی 30 سال بعد یہ پانی پت کی دوسری لڑائی ہوئی ہے۔ پانی پت کی 3 لڑائیاں مشہور ہیں، یہ دوسری، تیسری کا تذکرہ جب بعد میں کروں گا جب وہاں پہنچیں گے تو۔ اب اس میں 2-3 چیزیں اس کے ساتھ رکھیے کہ ایک تو یہ ہوا کہ بیرم خان جو ہے وہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ہمایوں کا بھی اور اکبر کا بھی بہت وفادار تھا، لیکن عملاً یہ ہو گیا کہ چونکہ اکبر کے زمانے میں بادشاہت عملاً اس کے حصے میں آ گئی۔ کہنے کی بات ہے کہ اکبر سارے کام اس کے مشورے سے کرتا تھا، اور بڑی حد تک یہ صحیح بھی ہوگا، لیکن ظاہر ہے مطلب اس کا استاد تھا، استاد کے مشورے سے کرتا تھا، تو یقیناً بہت سی باتیں ایسی بھی ہوتی ہوں گی چاہے خود پسند نہ آ رہی ہوں، لیکن استاد نے کہا ہے تو اس بات کو مانا بھی جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے عملاً بیرم خان کی حکومت ہو گئی تھی۔ اچھا، جب عملاً حکومت ہو گئی اور اختیار اتنا آ جاتا ہے تو پھر آدمی تھوڑا سا اس میں ڈس بیلنس کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ یہ بات بیرم خان کے ساتھ بھی ہوئی، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اکبر کی اس سے ناراضگی ہوئی، اور ناراضگی کے بعد پھر میں اس کروں گا، لیکن ناراضگی کی جو وجوہات پہلے دیکھ لیجیے۔ ایک تو ظاہر ہے جیسے اس کے شاہی اختیارات کے استعمال وہ کرنے لگا، دوسری بات یہ کہ وہ خود اپنے طور پہ تھوڑا سا مزاج کا بڑا شکی آدمی تھا، اور شکی آدمی ہونے کی وجہ سے کچھ یوں ہو گیا کہ جہاں جہاں اسے موقع، جب بھی اسے کسی سردار کے بارے میں یہ شک ہوا کہ وہ کسی وجہ سے شاید ہمارا مخالف ہو جائے، یا کسی وجہ سے وہ شخص اسے پسند نہیں آیا، تو بیرم خان نے اسے سخت سزائیں دی۔ ان میں سے ایک کیس جو ہے ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ تردی بیگ جو ہے وہ ہمایوں کا معتمد تھا اور وہاں گورنر تھا۔ اس کے بعد بیرم خان کو یہ شخص پسند نہیں تھا، کچھ شبہ بھی ہو گیا تھا، تو بیرم خان نے اسے مطلب مروا دیا۔ اچھا، اب یہ تردی بیگ جو ہے یہ بیسیکلی یہ سمجھ لیں کہ یہ چونکہ افغان تھا، اور اکبر کی فوج میں افغان بہت تھے، افغان سردار جو ہیں وہ کافی تھے، تو ایک تو وہ خاصے بے اطمینان ہوئے اس کی وجہ سے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی اندازہ ہوا کہ بیرم کی موجودگی میں ہماری دال گل نہیں سکتی، تو کچھ وہ سردار جو ہیں وہ بھی بیرم کے خلاف ہو گئے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ یوں بھی ہوا کہ میں نے اس کیا تھا کہ اکبر کی جو انا تھی، دائی سے کہتے ہیں، بچپن میں جس نے اس کی پرورش کی، اور اگر آپ کو یاد ہو تذکرہ ہوا تھا کہ کابل پہ جب حملہ ہوا ہے تو اس کے بھائی ہمایوں کے بھائی کامران مرزا نے اکبر کو قلعے کی دیوار پہ بٹھا دیا تھا، اور ظاہر اس میں مقصد یہی تھا
کہ ہمایوں جو ہے وہ کابل کو فتح کرنے کے لیے وہاں اس طرح سے حملہ نہ کرے، لیکن وہاں سے اس کی جو انا تھی وہ کسی طرح سے وہاں سے اسے اٹھا کے لے آئی، اس لیے کہ ہمایوں نے حملہ کر دیا تھا اور اکبر کو اس میں بچنے کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیکن بہرحال تو کہنا یہ تھا کہ ماہم جو تھی، ماہم انا جو تھی، ماہم اناگا جس کی انا تھی، اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ادھم خان تھا، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اختیار ملے۔ کہیں کہیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اسے بادشاہ بنانا چاہتی تھی، لیکن کم سے کم اتنا ضرور تھا کہ اسے اقتدار کی خواہش ضرور تھی کہ اقتدار اس کے بیٹے کو ملے، اور بیرم خان کی موجودگی میں یہ بات کس طرح سے ممکن نہیں تھی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی بیرم خان کے خلاف ہو گئی اور کان بھرنے دیے گئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ اکبر جو ہے اس کا یہ بھی معاملہ تھا کہ اکبر کو اب جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی تھی تو اس کی اب یہ خواہش تھی کہ وہ اپنا کنٹرول قائم کرے، اپنے یعنی جو شہنشاہی روب ہوتا ہے اس کو بحال کرے۔ ظاہر ہے بیرم خان کی موجودگی میں یہ بات ممکن نہیں تھی کسی طرح سے۔ ایک اور جو بڑی اہم بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ چونکہ ہمایوں ایران سے آیا تھا دوبارہ اپنے تخت پہ قبضہ کرنے کے لیے، تو ہمایوں کے ساتھ بہت سے ایرانی سردار جو ہیں وہ اس کے ساتھ آ گئے تھے کچھ مدد کرنے کے لیے، اور کچھ چاہے مدد کرنے ہی کے لیے کیوں نہ آئے ہوں، لیکن بہرحال وہ ہندوستان میں آ کے سیٹل ہو گئے۔ اچھا، جب وہ ہندوستان میں آ کے سیٹل ہو گئے تو ظاہر ہے چونکہ اکبر کے ساتھ ہی تھے تو ان کا عمل دخل جو ہے وہ حکومتی معاملات میں کافی بڑھنے لگا، اور ظاہر ہے یہ چونکہ میجارٹی سنی حضرات کی تھی لہذا شیعوں کا یہ اقتدار انہیں پسند نہیں آ رہا تھا۔ اور صرف اتنی سی بات نہیں تھی بلکہ شیعہ عقائد کے سلسلے میں بھی ہمایوں بہت نرم تھا، سوری ہمایوں نہیں، یہ اکبر بہت نرم تھا شیعہ عقائد کے سلسلے میں بھی۔ ہمایوں کے بارے میں یہ بات سمجھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمایوں کو سپورٹ بھی ملی وہاں سے ایران سے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کے ساتھ عمرہ واپس بھی ہندوستان آئے بھی، مدد بھی کی انہوں نے، اور وہ ان کا بڑا مطلب احسان مند بھی تھا، ان کی قدر بھی کرتا تھا، لیکن تھا وہ حنفی مسلمان۔ اکبر جو ہے، اکبر کا معاملہ تھوڑا سا مذہب کے معاملے میں کچا تھا، تو شیعہ عقائد سے ظاہر کافی متاثر تھا اس زمانے میں۔ تو مطلب اس کا بھی اثر عوام الناس پہ کیا کہنا چاہیے، عوام الناس میں تو پتہ نہیں اس کا اثر ہو یا نہ ہو، لیکن جو طبقہ عمرہ تھا ان کے آس پاس کے جو وزیر وغیرہ تھے اکبر کے، وہ اس میں بہرحال اس کی وجہ سے خاصا ریزنٹمنٹ تھا۔ اچھا، اس میں ریزنٹمنٹ کافی تھا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ اس کی انا جو تھی وہ بھی اپنے بیٹے کو بنانے کے لیے خاصی ایکٹیو تھی، اور خاص بات یہ تھی کہ اکبر کی اپنی والدہ جو ہے حمیدہ بانو جو تھی، وہ بھی بیرم خان سے بہت خوش نہیں تھی، تو یہ مخالفت مطلب کئی طرف سے بیرم خان کو مطلب مول لینا پڑی تھی۔ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیا گیا تو اکبر کی مطلب بیرم خان سے ایک طرح سے مخاصمت کہہ لیں یا اس کی طرف سے دل برا ہونے والی بات جو ہے وہ ہو گئی، اور یعنی اس حد تک ہوا کہ اکبر نے اسے معزول کرنا چاہا، اور ایک سٹیج پہ حالات اس کے لیے اتنی مشکل ہو گئے بیرم خان کے لیے کہ وہ بغاوت میں مجبور ہو گیا۔ اب میں کہہ تو رہا ہوں کہ بغاوت میں مجبور ہو گیا، لیکن مجبور ہونے والی بات کیا کہیں گے، بغاوت اس نے کر دی۔ عام طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حالات ایسے کر دیے گئے تھے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہا تھا، اور
یہ بات ٹھیک ہے، حالات ایسے ہو گئے ہوں گے اس لیے کہ جو شخص بادشاہت کی پاورز انجوائے کر رہا تھا ان ان اختیارات میں ذرا سی تھوڑی سی بھی کمی ہو تو اس کو مطلب اسی طرح سے کھلتا بھی ہے، اور نتیجہ وقت اس نے مطلب یہ کہ اکبر کے خلاف بغاوت کی، لیکن بغاوت میں اسے کامیابی نہیں ہوئی، اس سے کہ اکبر کے پاس طاقت بہرحال اس دور تک بہت بڑھ چکی تھی، اور خود بھی اب وہ چھوٹا سا بچہ نہیں تھا، اب بہرحال اس کی عمر اس وقت 17 سال ہو چکی ہے۔ آپ کو یاد ہو کہ 17 سال کی عمر میں محمد القاسم جو ہے اس نے ہندوستان پہ حملہ کیا تھا اور کامیابی حاصل کی تھی، تو 17 سال کا بہرحال جوان جو ہے وہ بچہ نہیں رہتا، پھر اس کی مطلب سوجھ بوجھ اسی طرح سے ہو جاتی ہے، پھر بادشاہت اگر ساتھ میں ہو تو سبحان اللہ۔ تو بہرحال اس نے بغاوت کی، بغاوت میں اسے بلکہ بغاوت کی ایک بڑی وجہ یہ ہوئی کہ اکبر نے اس کی پاورز کرٹیل کرنے کے لیے اسے مطلب یہ حکم دیا کہ بھئی تم مکہ چلے جاؤ، حج کراؤ۔ اچھا، اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ مجھے دور کرنے کے ترکیبیں ہیں، تو پھر مطلب یہ کہ یہ ایک طرح سے سمجھیے کہ یہ آخری کیل تھی جس کی وجہ سے اس نے مطلب حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر فوجیں اکٹھا کی اکبر کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس میں بہرحال مطلب کہ اسے شکست ہوئی۔ شکست ہونے کے بعد اتنا ضرور ہوا کہ اس نے مطلب یہ کہ جب اکبر سے معافی چاہی تو اکبر نے اسے معاف کر دیا، اس کی جاگیر وغیرہ بھی اس کے پاس ہی رہی، اور پھر اس نے مطلب کہ خود اکبر سے درخواست کی کہ مجھے مطلب حج پہ جانے دیا جائے، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ تو اس کی کیا کہتے ہیں اس کو اجازت دے دی گئی اور وہ حج پہ روانہ ہو گیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس سفر کے دوران، حج پہ جانے کے سفر کے دوران اسے قتل کر دیا گیا۔ اچھا، یہ کہنا کہ اکبر نے اسے قتل کروا دیا تھا، اس کی نہ کوئی روایت ہے کہیں، اور نہ کوئی مطلب یہ کہ اس کے سلسلے میں کہیں کوئی کس قسم کا قصہ ہے۔ یہ بات جملہ میں نے صرف اس لیے بڑھا دیا کہ بہت سے معاملات ایسے ہوئے ہیں جس میں اس ترکیب سے لوگوں کو حکمرانوں نے قتل کروایا ہے، لیکن اکبر کے سلسلے میں یہ کہیں سے روایت نہیں ملتی کہ بہرام خان کو قتل کروانے میں اس کا کوئی ہاتھ تھا۔ بات یہ کہ فوج کا سالار رہا تھا، افغانوں سے خاص طور سے اس کی مخالفت کافی رہی تھی، تو کسی کو کہیں موقع مل گیا ہوگا ایسی صورت میں اسے کہ اس کے پاس اتنی زیادہ فوج طاقت وغیرہ نہیں ہے، تو اس نے بدلہ لے لیا۔ تو یہاں تک تو بات ہوئی کہ بیرم خان جو ہے وہ اس کا مطلب اس کا زوال ہو گیا۔ اب اکبر نے اپنا جو وزیر اعظم بنایا، امید تو یہ تھی ان کی والدہ کو، والدہ کیا اس کی انا کو، کہ اس کا بیٹا ادھم خان جو ہے اب وہ سب سے زیادہ طاقتور آدمی ہو جائے گا، لیکن وزیر بنایا انہوں نے ایک دوسرے صاحب کو، افغان پٹھان وہ بھی تھے، ان کا نام تھا شمس الدین اتگا خان، کچھ لوگ اتکا بھی لکھتے ہیں لیکن بہرحال مطلب یہ کہ صحیح تلفظ گاف کے ساتھ ہے، تو اتگا خان ان کو وزیر اعظم بنایا، اور اس طرح سے اس نے حکومت کرنا شروع کی۔ اسی دوران راجپوت ریاستوں جو تھیں ان میں سے جو مالوا کی ریاست تھی اس نے ابتداً تو اکبر کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن پھر یہ ہوا کہ بیچ میں تبدیلیاں کچھ آئیں تو وہاں سے پھر بغاوت پھوٹ پڑی۔ اکبر نے ادھم خان کو اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے بھیجا، اس نے مطلب یہ کہ فوج لے کے گیا، اس نے بڑی بہادری سے وہاں جنگ کی اور مالوا کے راجہ کو شکست دی، اس علاقے کو اکبر کی عملداری میں داخل کرایا، لیکن چونکہ اس کو بھی اندازہ تھا کہ میرا محل میں میرے لیے کام کرنے والے بہت ہیں اور میری والدہ کا بڑا اثر ہے اکبر پہ، تو اس کے ہاں بھی یہ خودسری جو پیدا ہوئی، اس کا نتیجہ ہوا کہ اس نے کچھ تھوڑا سا سامان جو ہے وہاں سے جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا، کچھ تھوڑے بہت احتیاط تو اکبر کو بھیجے، لیکن وہاں سے جتنے مطلب یہ کہ
جتنی وہاں مطلب خواتین ہاتھ آئی تھیں راجوں مہاراجوں کی، یا جتنی بڑی دولت تھی، وہ ساری اس نے دبا کے اپنے پاس رکھ لی۔ اکبر کو معلوم تو ہو گیا، اور جب معلوم ہو گیا تو اس نے اسے دارالحکومت میں طلب کر لیا کہ تم یہاں واپس آ جاؤ۔ پھر واپس آ گیا، اور اسی دوران میں مطلب یہ کہ اس کو یہ اندازہ ہوا کہ مجھے اتنا اختیار نہیں مل پا رہا ہے، تو اس نے مطلب دشمنی نکالی وزیر اعظم سے، اور وزیر اعظم کو اس نے مطلب یہ کہ ایک دن محل کے اندر ہی اس سے کچھ تو تکار ہوئی، اور تلوار نکل آئی اور وزیر اعظم کو اسے قتل کر دیا۔ اچھا، اکبر کو مطلب غالباً اکبر اس وقت یا تو سو رہا تھا یا کسی آرام میں تھا، اسے خبر ملی تو وہ فوراً آیا، اور اس نے مطلب کہ اس بات پہ سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اب ایک روایت یہ ملتی کہ ادھم خان نے اکبر پہ بھی حملہ کر دیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، یہ سب کچھ نہیں تھا، اکبر کو غصہ آیا، اکبر نے سزا دی۔ ان اینی کیس اکبر نے اسے چھت سے نیچے پھینکوا دیا، اور پھر دیکھا کہ اس میں تھوڑی بہت جان باقی، تو اسے دوبارہ لا کے دوبارہ نیچے پھینک دیا گیا، تو اس میں اس کی بہرحال ڈیتھ ہو گئی ادھم خان کی۔ تو ادھم خان کا بھی عروج و زوال اس طرح سے ہوا۔ اب اکلوتا بیٹا تھا انا کا، جب اس کی جان جاتی رہی تو اس کا اثر جو ہے وہ ماں پہ بہت ہوا، وہ اسے لے کے وہاں سے کہیں کسی اور علاقے میں چلی گئی بادشاہ کی اجازت سے، لیکن یہ کہ اس کا اتنا شدید اثر ہوا کہ 40 دن کے اندر اندر ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس طرح سے مطلب یہ کہ یہ کہانی بھی ختم ہوئی۔ اچھا، اکبر کی حکومت کا انداز کافی مختلف رہا اور حکمرانوں کے مقابلے میں۔ ایک بات تو یہ بات ذہن میں رکھیے ہمیشہ کہ ہندوستان پہ مسلمانوں نے جو حکومت کی، وہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بادشاہت کے رتبے پہ تو مسلمان رہے، لیکن انہوں نے جو مطلب اسٹرکچر تھا ملک کا، اس میں کوئی بڑی تبدیلی وہ لے کے نہیں آئے۔ اچھا، بڑی تبدیلی لے کے نہیں آئے کا مطلب یہ ہے کہ عموماً تمام بادشاہوں کے زمانے میں ہندو جو تھے وہ بالکل اچھوت نہیں ہو گئے تھے، بلکہ ان کے پاس بڑے بڑے عہدے تھے، وہ باقاعدہ انہوں نے مدد کی ہے سرکاری عہدیداروں کے طور پہ، اور یہ اسٹرکچر جو ہے، یہ جو مطلب اسٹرکچر تھا، اس کو مینٹین رکھا گیا۔ اکبر نے بھی اسے مینٹین رکھا، لیکن اکبر اس میں اور زیادہ آزاد ہو گیا۔ اور زیادہ آزاد ہو جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اضافی کر ڈالی۔ مثال کے طور پہ ہندوؤں سے جزیہ لیا جاتا تھا، اکبر نے اسے منسوخ کر دیا کہ ہندو بالکل ہمارے مطلب یہ کہ برابر ہیں، اور جزیہ اگر ہم مسلمانوں سے لیے تو ہم ان سے کیوں لیں۔ پھر اس کے بعد ان کے جو مطلب وہ تھے مذہبی ادارے یا مذہبی لوگ، ان کو بڑے بڑے مطلب عطیات دیے گئے، مالی بھی اور زمینی بھی، مطلب جاگیریں دے دی گئیں تاکہ ان کے انتظامات، اس کا خرچ چلائے جا سکیں۔ پھر صرف یہی نہیں رکا، بلکہ آپس میں رشتہ داریاں کر ڈالی۔ اکبر کی اپنی بیوی جو ہے وہ راجپوت تھی، اور اس طرح سے مطلب اس نے اس بات کو انکریج کیا اپنے تمام لوگوں میں کہ آپس میں شادیاں کی جائیں۔ اب دیکھیے، مطلب اسلامی حوالوں سے ہمارا جو مطلب شریعت کے حوالے سے اس بات کی گنجائش تو ہے کہ مسلمان مرد جو ہے وہ اہل کتاب خواتین سے شادی کر سکتا ہے، مسلمان عورت کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن جو اہل کتاب نہیں ہے ان سے تو سرے سے مطلب مذہباً اجازت ہی نہیں ہے۔ لیکن اکبر نے اس بات کو مطلب یہ منسوخ کر کے اکبر نے اپنے لیے بھی اور اپنے تمام یعنی قریبی لوگوں کے لیے، اپنے وزراء کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پریکٹیکلی ایسا ہوا کہ اکبر کے زمانے میں اور اکبر کے فوراً بعد بھی بہت ہندو اور راجپوت خواتین جو ہیں وہ شاہی محلوں میں آئیں، اور شاہی محلوں سے راجاؤں اور مہاراجاؤں کے یہاں شادیاں ہو کے گئیں،
تو یہ ایک طرح سے بڑا مطلب بہت مکس ہو گیا، جو اس سے پہلے نہیں تھا اور اس کے بعد بھی بہت جلدی یہ سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن اکبر کے زمانے میں یہ بات رہی جو کنٹینیو کیا ہے، جیسے جہانگیر کے زمانے تک تو ڈیفینیٹلی کنٹینیو کیا ہے. شاہ جہاں نے ذرا تھوڑا سا اس پر روک لگائی، لیکن بہرحال اکبر کی اپنی بیگم جو ہے، جو مطلب یہ کہ ویسے تو بیگمات کئی تھیں لیکن جو سب زیادہ معروف ہے، اور معروف بھی اس لیے ہے کہ وہ جہانگیر کی ماں بھی تھیں، جو بعد بادشاہ ہوا، جودھا بائی نام تو ان کا، ان سے شادی کی. اور مطلب یہ سمجھ لیں کہ ان کا نام رکھا گیا مریم زمانی، یعنی مطلب جو لقب ہوتا ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہوئی ساری زندگی، مطلب وہی رہی اپنے مذہب پہ، ہندو مذہب پہ، لیکن مریم زمانی ان کا ایک طرح سے وہ شاہی لقب کہہ لیجئے وہ رہا. یہ مریم زمانی کے نام سے مشہور ہوئی. جہانگیر انہی کی اولاد تھا. تو اس طرح سے مطلب یہ کہ جو مطلب راجپوت پالیسی خاص طور سے رہی اکبر کی، اس کی وجہ سے مطلب ان لوگوں کو اپنا حصہ بنانے میں سے بڑی آسانی ہو گئی. اب یہ بادشاہت کا معاملہ ہمیشہ رہا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تاریخ میں ایک دو نہیں بہت سے ایسے معاملات ہیں جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے، بادشاہوں نے اپنے یہاں یا اپنے بیٹوں کے یہاں شادیاں کروائی ہیں دوسرے قبیلوں کے خواتین کے ساتھ، اور صرف اس لیے کہ جب شادیاں ہو جائیں گی تو پھر اس کا ٹائز ایسی ہو جائیں گی کہ بغاوت کا امکان کم ہوگا. یہ روایت اسلام میں بھی ملتی ہے، اور اسلام میں صرف یہیں تک نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک جاتی ہے کہ انہوں نے بھی شادیاں کی ہیں اس حوالے سے کہ مختلف قبائل جو ہیں اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے. تو یہ مطلب اکبر نے بھی کیا، لیکن اکبر نے اس میں مذہب کا لحاظ بھی نہیں رکھا. جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہوئی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اچھا پھر اس کے ساتھ صرف اتنا سا نہیں ہے کہ مطلب صرف یہ راجپوت یا ہندوؤں تک رہے، جو ڈفرینٹ سیکٹس تھے وہ اکبر کے دور میں مختلف، یعنی سیکٹس جو ہیں وہ امپورٹنٹ رہے، کیپنگ ان ویو کہ یعنی اس سے قطع نظر کہ کس کو کس پہ فوقیت ملتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یعنی یہ سمجھیے کسی ایک کو فوقیت بہرحال نہیں ملی. اس کی والدہ جیسی حمیدہ بیگم، اس کے تعلیق بیرم خان، اور ایک اور بہت امپورٹنٹ وزیر تھے عبداللطیف خان، یہ شیعہ تھے. اس کی بیویاں ہندو راجپوت تھیں. فیضی اور ابوالفضل جو اس کے بہت قریب تھے وہ لادین تھے، ایتھیسٹ تھے. کہنے کو تو مطلب نام کے حساب سے تو مسلمان ہی ہیں، لیکن یہ کہ وہ مطلب they didn't believe in any religion. اور ان کے والد جو تھے وہ مبارک ناگوری، وہ بھی مطلب کم و بیش نہیں خیالات کے آدمی تھے، لیکن بہرحال وہ ان کی حیثیت ایسی تھی کہ ان کا مسلمان علماء پہ بھی کافی ان کا ربط تھا اور کافی اثر تھا ان کا اس کے اوپر. اکبر نے کیا یہ کہ چونکہ سارے مطلب مذاہب کو اس نے مکس کرنے کی کوشش کی، تو ایک باقاعدہ عمارت بنوائی، اس عمارت کا نام عبادت خانہ رکھا گیا. اچھا، اب عبادت خانہ بنیادی طور پہ اس کام کے لیے تھا کہ مختلف مذاہب کے لوگ وہاں اکٹھا ہوں اور آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکشن کریں. تب وہ چیزیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان کے بارے میں مطلب یہ کہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہو سکے. اچھا، لیکن اس کے ظاہر مطلب یہ کہ جب اس قسم کے معاملات شروع ہوں گے تو پھر وہ صرف گفتگو تک نہیں رہتی، بحثیں بھی ہو جاتی ہیں، اس میں تکرار بھی ہو جاتی ہے، اور اس میں خاص طور سے مسلمانوں کے درمیان جو ہے، مسلمان علماء جو ہیں ان کے درمیان جو تکرار ہے، جو گالم گلوچ اور ہاتھا پائی تک بعض وقت پہنچ گئی اکبر کی موجودگی میں، اس چیز نے اکبر کو خاص طور سے اسلام کی طرف سے بڑا برجستہ کیا. تو یہ نہیں ہے کہ اس نے اسلام کو اہمیت نہیں دی تھی، اسلام کو یقیناً اہمیت زیادہ ملی تھی اس کے ابتدائی زمانے میں،
لیکن پھر یہ ہو گیا کہ بلکہ ابتدائی زمانہ نہیں کہیے، تقریباً 20-25 سال تک یہ صورتحال رہی. لیکن جب یہ خاص طور سے عبادت باخانے میں یہ منظر دیکھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے لڑ بھی رہے ہیں، گالم گلوچ بھی کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے بھی لگائے جا رہے ہیں، تو ایک دم اس کا دل اچاٹ ہو گیا. تو پھر اس نے ایک کوشش کی کہ مطلب پہلی کوشش تو یہ کی گئی کہ اسے کسی طرح سے مذہبی معاملات میں بھی اختیار مل جائے. تو یہ مبارک ناگوری صاحب جو تھے، ابو الفضل الفیضی کے والد، انہوں نے ایک فتویٰ ترتیب کیا اور اس پر زبردستی علماء کرام سے دستخط کروائے گئے. یہ فتویٰ بے خطائی کہلاتا ہے. بے خطائی سمجھیے کہ جیسے بے خطا، معصوم کے معنوں میں. جیسے معصوم کا درجہ ہے، یا ہمارے یہاں امام معصوم کا کنسپٹ بہت پایا جاتا ہے، تو اسی طرح سے بادشاہ کو معصوم قرار دیا گیا. اور اسے صرف معصوم نہیں بلکہ اسے 2-3 باتیں اس کے تصور کے ساتھ آئیں. ایک تو یہ کہ بادشاہ جو ہے وہ زمین پہ اللہ تعالیٰ کا واحد نمائندہ ہے، تو اللہ کی نیابت جو ہے وہ اب صرف بادشاہ کے پاس ہے. پھر بادشاہ چونکہ اولو الامر ہے، اور قرآن مجید میں بھی مطلب جو تذکرہ ہے وہ اولو الامر کا تذکرہ ہے، حالانکہ وہ ظاہر مطلب یہ کہ اس کا مفہوم اس سے بہت بالکل ایسا نہیں ہے جیسا سمجھا جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ لیکن یہ کہ چونکہ اللہ اور رسول کے بعد اولو الامر کی اطاعت کا بھی حکم ہے قرآن میں، لہٰذا اس کو اولو الامر قرار دے کے مجتہد اعلیٰ بنا دیا گیا اس فتوے کے تحت کہ اب مذہبی معاملات میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو اس کا فیصلہ اکبر صاحب کریں گے، اور وہ فیصلہ آخری ہوگا. جن علماء سے دستخط دیے گئے اس فتوے پہ، کچھ سے بہت زبردستی دیے گئے، اور ان میں جو بڑے 2-3 عالم تھے ان میں سے ان کو مطلب بھیج دیا گیا. 2 عالموں کا نام خاص طور سے آتا ہے کہ ان دونوں کو بھیج دیا گیا مکہ حج کے لیے. ایک صاحب کو وہاں سے واپسی پہ انتقال ہو گیا، واپسی پہ نہیں، وہیں کے قیام کے دوران، اور دوسرے صاحب کو واپسی میں مطلب کہ ان کو قتل کر دیا گیا. اگین اس بارے میں یہ بات نہیں کہ کسی کو قتل کیا گیا تو کسی کے اشارے پہ کیا گیا، بغیر اشارے کیا گیا، اس سلسلے میں بھی تاریخ خاموش ہے. لیکن زیادہ امکان یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس میں بھی اشارہ شامل تھا. تو یہ فتوی بے خطائی سمجھ لیں کہ یہ ابتدا تھی ایک نئے مذہب کی. اچھا، اب یہاں سے میں نے عرض کیا تھا کہ فتوی بے خطائی جو ہے یہ ابتدا تھی ایک طرح سے لادینیت کی طرف. پھر اکبر نے اپنے مطلب ایک طرح سے جو اثر تھا ان کے اوپر، ابو الفضل اور فیضی کا اور مبارک ناگوری کا یہ خاندان جو ہے، اس نے بڑا مطلب یہ کہ اکبر کے اوپر ظلم کیا، اور اس کی کم علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مطلب اسے اس راستے پہ لے آئے کہ اس نے ایک نئے مذہب کا اعلان کر دیا. یہ مذہب کہلایا دین الہی، اور یہ بات ہے سن 1581 کی. اب یہ خیال رہے کہ اکبر کی تخت نشینی ہوئی تھی 1556 میں، تو 25 سال بعد کی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ اکبر آتے ہی اس نے ایک نیا دین رائج کیا اور دین الہی کا نفاذ کر دیا. اکبر کا جو ٹوٹل پیریڈ ہے تقریباً 50 سال کا ہے، اور اس میں سے یعنی 25 سال کے بعد جو ہے اس نے مطلب یہ کہ دین الہی کا نفاذ کیا ہے. اور دین الہی کیا تھا؟ چونچو مربع تھا. ملک میں جو مختلف لوگ رہتے تھے، ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان، ان سب کے جو مطلب اعتقادات تھے ان سب کو ایک طرح سے اکٹھا کر کے ایک ملغوبہ بنا دیا گیا تھا، بڑا انیسٹل قسم کا. جیسے مثال کے طور پہ اذان لوگوں کو ناگوار گزرتی تھی، اذان کو منع کر دیا گیا. سجدہ جو ہے، سجدہ صرف بادشاہ کو جائز قرار دیا گیا. ہندوؤں کو کے نزدیک گائے مقدس ہے تو گائے کا گوشت کھانے پابندی لگا دی گئی. ویسے بھی یہ ہوا کہ ہفتے میں ایک دن جو ہے گوشت کا ناغہ لازم کر دیا گیا. اس کے لیے منتخب کیا گیا دن اتوار کا. اتوار عیسائیوں کے لیے مطلب یہ کہ محترم دن ہے،
ہفتے کا. داڑھی کو غیر ضروری قرار دے دیا گیا. ختنے کے لیے شرط لگا دی گئی کہ 12 سال کی عمر سے پہلے ختنہ نہیں کرایا جا سکتا، اور اس کے بعد بھی مطلب اس شخص کی مرضی پہ ہے کہ وہ کروائے چاہے نہ کروائے. خواتین کے بارے میں شرط لگا دی کہ 14 سال سے پہلے ان کی شادی نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے کیا کہتے ہیں، روزے جو ہیں، روزے غیر ضروری قرار دیے گئے. حج کے سلسلے میں بھی حج کو مطلب یہ کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی. تو یہ اس قسم کی چیزیں ملا کے ایک ملغوبہ بنایا گیا، کیا کہتے ہیں کہ سارے مذاہب کی کچھ کچھ چیزیں جو سینسیٹیو چیزیں ساری ایک جگہ اکٹھا کر دی جائیں، اور اس مذہب کو ملک میں رائج کر دیا گیا. اچھا، صرف رائج کرنے کی بات نہیں تھی، اس کے ساتھ ساتھ مطلب یہ ہوا کہ اس کے مطلب بڑی دلچسپ چیز جو تھی وہ اس کے بیعت کا سلسلہ تھا. اور بیعت اور اس کا جو اپنا جو مطلب ایک طرح سے یہ تو عقائد کی بات آئی، لیکن ویسے مطلب جو مطلب جو رواج دیا گیا جس چیز کو، وہ یہ ہوئی کہ جب دو لوگ ملتے تھے، ہمارے یہاں تو طریقہ ہے کہ سلام کرنے کا السلام علیکم وعلیکم السلام، تو ان کے ہاں مطلب ایک صاحب کہیں گے اللہ اکبر اور دوسرے صاحب فرمائیں گے جل جلالہ. یہ مطلب یہ کہ اس کا سلسلہ. اب یہ بالکل مسلمانوں والی بات آ گئی کہ سلام کا طریقہ تو بے شک مختلف ہے، لیکن بہرحال یہ کہ اللہ کا اور جل جلالہ یہ بہرحال اسلامی ٹرمنالوجیز ہیں. اب اللہ اکبر میں ممکن ہے اکبر کا نام چونکہ شامل ہے لہذا اس کی کوئی خاص اہمیت ہو، ممکن ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جو وہ لوگ جنہوں نے دین الہی قبول کر لیا، وہ ہر سال باقی تمام ارکان کو اپنے گھر پہ بلا کے دعوت کریں گے ان کی، اور زندگی میں ایک مرتبہ ایک خصوصی اجتماع ہوگا. ہر شخص کے لیے ذمہ داری کہ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ اس کے گھر پہ ایک بڑا خصوصی اجتماع ہوگا. ظاہر دعوت تو ہوگی ہی، لیکن وہ ایک خاص دن کے طور پہ ہوگا. پھر اسی طرح سے باقاعدہ ایک خاص مخصوص رقم یا پرسنٹیج جو ہے آمدنی کا، وہ زکوٰۃ کے طور پہ مرکز کو ادا کرنا پڑے گا، دین الہی کے مرکز کو، جو اس وقت اکبر کی ذات تھی بنیادی طور پہ. اور گوشت خوری کی اجازت نہیں تھی بالکل. اسی طرح سے جملہ میں بالکل اسی طرح سے پڑھ دیتا ہوں جیسے لکھا ہوا ہے کہ حاملہ، ضعیف اور کم عمر خواتین سے دین الہی کے پیروکاروں کو ہم بستری کی اجازت نہیں تھی، نہ پریگننٹ سے، نہ اولڈ ایج سے، اور نہ مطلب یہ کہ کم عمر سے. دیکھیے کم عمر میں تو تھوڑی سی گنجائش ہے کہ 14 سال کی اگر اس نے شرط لگا دی تھی، 14 سال سے کم عمر ہوگی تو کم عمر ہی کہلائے گی. یہ نہیں تعین کیا گیا، کہیں میں مجھے نظر نہیں آیا کہ ضعیف میں مطلب کہ انہوں نے کس عمر کو ضعیف میں شمار کیا تھا. لیکن بہرحال یہ تھا کہ اس مذہب کے ماننے والے جو ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ضرورت پڑنے پہ اپنی جان مال سب کچھ مطلب یہ کہ اپنے پیشوا پہ نثار کرتے ہیں، جو پیشوا ظاہر اکبر تھا زمانے میں. اور اسی طرح سے جب اکبر کے سامنے پیش ہوں وہ لوگ تو باقاعدہ سجدہ کریں اس کے سامنے. یہ سجدے کا سلسلہ جو ہے باقاعدگی سے اکبر کے زمانے میں اکبر کے حکم سے جو ہے وہ رائج ہوا. اور ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہوئی کہ سوتے وقت اپنے پاؤں جو ہیں وہ مغرب کی طرف اور سر مشرق کی طرف ہونا چاہیے. اچھا، اب یہ جو ہے اس میں جو انٹرسٹنگ چیز دیکھ لیجئے کہ ہے کیا. سورج مشرق کی طرف سے نکلتا ہے، سر ادھر ہونا چاہیے. تو یہ تھا پارسی مذہب کے لیے لحاظ رکھنا، آتش پرستوں کے لیے، سورج پرستوں کے لیے. یہ مذہب جو ہے یہ رائج کیا گیا. لیکن عجیب بات یہ ہے
کہ کچھ اجزاء پہ تو لوگ مطلب یہ کہ اکبر کی ظاہر بادشاہت کی وجہ سے لوگ عمل کرتے رہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ اس مذہب کو قبول کیا اور جو دین الہی کے پیروکار کہلائے، ان کی تعداد 18 تھی کل۔ شور بہت مچتا ہے کہ اکبر نے دین الہی قائم کر دیا، لیکن ایکچوئل دین الہی پہ جو لوگ ایمان لائے دین الہی پہ، ان کی تعداد کل 18 تھی۔ تو یہ سلسلہ بہرحال اکبر کے سلسلے میں بہت وقت یاد کر گیا۔ اب جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اکبر نے اتنی کامیاب حکومت چلائی کیسے؟ دیکھیے، ایک تو خیر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیدائشی بادشاہ تھا، یہ مطلب کہی گئی یہ بات ایک جگہ سے زیادہ جگہوں پہ، کہ اس میں صلاحیت تھی اس بادشاہت کرنے کی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اس میں کم سے کم اتنی خوبی ضرور تھی کہ اس نے اپنے ارد گرد جو لوگ اکٹھا کیے وہ بڑے ذہین و فتین قسم کے لوگ تھے، مطلب جن کی ذہانت کو عام لوگ پہنچ نہیں پاتے تھے۔ یہ 9 افراد تھے جن کو 9 رتن بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں سے اکثر افراد کے نام جو ہیں وہ آپ لوگوں کو سنے ہوئے ہوں گے، لیکن ایک آدھ جو ہے وہ ممکن ہے سامنے نہ ہوں، یاد نہ ہوں، اور میں امتحان نہیں لینا چاہتا، ورنہ میرا جی چاہ رہا تو میں پوچھوں کہ کس آپ کو ان کے نام معلوم ہو تو بتا دیں، لیکن ایک تو ان 9 رتنوں میں سے تھا، ایک تو عبد الرحیم خان خانہ۔ عبد الرحیم خان خانہ بیرم خان کا بیٹا تھا، اور بیرم خان سے جو ناراضگی وغیرہ رہی اس میں مطلب یہ کہ عبد الرحیم خان خانہ بیرم خان کی سائٹ پہ نہیں رہا۔ ایک تو اس کی خوبی یہ تھی کہ بہت اچھا شاعر تھا، اور کیا کہتے ہیں علمی ادبی آدمی تھا، پڑھا لکھا، فارسی کا مطلب فارسی کا تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ یہ علم حیت میں، علم ریاضی میں بھی بڑی مہارت رکھتا تھا، مصوری میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ لیکن یہ کہ اصل جو اس کا جو مطلب جو چیز جس سے اسے شہرت دی وہ اس کا کیا کہتے ہیں اس کی فارسی شاعری تھی۔ بہت اچھا جرنیل بھی تھا، ظاہر سے جنگیں لڑی ہیں۔ دوسرا شخص تھا، بہت بڑا جرنیل تھا، راجہ مان سنگھ۔ راجہ مان سنگھ جو ہے یہ سمجھیے کہ جو ریاست جے پور تھی، ریاست جے پور کا جو راجہ تھا اس سے اکبر نے الحاق کیا، اور اس نے بلکہ مطلب مدد کی اکبر کی۔ رانا سانگا سے جب جنگ ہوئی اس میں، نہیں سوری، رانا سانگا سے نہیں، رانا پرتاپ جی رانا پرتاپ سے جنگ ہوئی، اس میں اس نے مدد کی۔ اور جے پور کا یہ راجہ تھا، اس کی بہن جو ہے اس کی بہن جو ہے اس سے اکبر نے شادی کی۔ اسی بہن کا نام جودھا بائی تھا، جو جہانگیر کی والدہ تھی، مریم زمانی کے نام کے لقب سے۔ اور جے پور کا جو راجہ تھا اس کا بیٹا جو تھا اس کا نام مان سنگھ تھا، بہت اچھا جرنیل بھی تھا وہ خود بھی، اور وہ چونکہ جودھا بائی کا بھانجا بھی تھا، لہذا اس حوالے سے اسے اکبر سے قربت حاصل کرنے میں اور آسانی ہو گئی۔ تو اس میں جو ہے وہ مطلب یہ کہ یہ شخص جو ہے سامنے آیا۔ تیسرا نام جو 9 رتنوں ملتا ہے وہ بیربل کا ملتا ہے۔ اس کو ہم اردو میں لکھتے ہیں تو بیربل لکھتے ہیں، لیکن اور مطلب جو میں اس کا صحیح تلفظ میں لکھا وہ ہے بیربر، آخر میں رے ہے۔ یہ بہت ذہین آدمی تھا۔ ایک صاحب جو مشہور ہیں ہمارے یہاں تو مزاحیہ کیریکٹر تو یہ مشہور ہے، ملا دو پیازا۔
لیکن یہ کہ یہ مطلب یہ کہ بہت بڑے عالم تھے. اب اللہ تعالیٰ مطلب یہ کہ ہدایت دے. وہ مطلب ایک بہرحال اکبر کے ساتھ شریک تھے اس کے سارے معاملات میں. تو کہ دو پیازا کیوں کہلاتے تھے اس سلسلے میں کہیں مجھے کوئی چیز نہیں ملی، لیکن بہرحال ان کا مشہور ملا دو پیازا کے نام سے ہیں. اور ان کے اور بیربل کے بڑے لطیفے بھی مشہور ہیں. لیکن اگر وہ سارے لطیفے آپ دیکھیے تو اس میں بیربل کی ذہانت تو آپ کو نظر آتی ہے، اس کی انٹیلیجنس نظر آتی ہے. تو یہ اس اعتبار سے مطلب یہ کہ لطیفوں میں بھی مطلب یہ کہ وہ کسی اعتبار سے کم نہیں ثابت ہوتا. ایک اور صاحب تھے، بڑے اعلیٰ درجے کے حکیم تھے. یہ کہیں سے شور آ رہا ہے، ذرا تھوڑا سا دھیان رکھیے گا اس کا. ہاں، کوئی بڑے اعلیٰ درجے کے حکیم تھے. ان کا نام تو تھا فقیر عز الدین، لیکن مشہور ہوئے ہیں یہ حکیم حمام کے نام سے. شیرشاہ سوری کے زمانے میں ہم پڑھ رہے تھے سلسلہ، تو اگر آپ کو یاد ہو تو شیرشاہ سوری کے زمانے میں ایک راجہ کا تذکرہ آیا تھا جس سے شیرشاہ سوری نے بھی زمینوں کی پیمائش کا کام لیا تھا. اکبر نے بھی اس کو اپنے بہت قریب رکھا اور زمین کی پیمائش، زمین کی کیٹیگرائزیشن، زمین کا لگان، اس سب کیلکولیشن میں سے کام لیا. یہ تھے مہاراجہ ٹوڈرمل. اچھا، ایک موسیقار، بہت بڑے درجے کے موسیقار، ان کے نام سے آپ سب واقف ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ کون واقف ہے، کہ یہ واقف ہے کہ نہیں ہے کہ یہ اکبر کے 9 رتنوں میں سے تھے. یہ تھے تانسین. پھر اس کے بعد 2 حضرات کا نام آتا ہے، ابو فضل اور فیضی. یہ دونوں بھائی تھے. ان دونوں کو یہ سمجھے کہ یہ دونوں لادین تو بے شک تھے لیکن اسکالرس تھے. یہ اسکالرس تھے، یہ مطلب یہ کہ مختلف علوم و فنون میں بہت ماہر تھے. حافظہ ان کا بہت اچھا تھا. فیضی جو ہیں بہت اچھے شاعر تھے اور بڑے اچھے مصنف بھی تھے. ابو الفضل جو ہے وہ اس کی بھی حیثیت یہی تھی. اس نے بائبل کو فارسی ترجمہ کیا ہے. اس نے مطلب یہ کہ اکبر نامہ کی 3 جلدیں لکھی ہیں اور تیسری جلد سے اکبر نامہ کی آئین اکبری کہلاتی. یہ تصنیف جو تھی یہ ابو الفضل کی تھی. تو اس اعتبار سے مطلب یہ کہ یہ جو 9 آدمی تھے، ان 9 آدمیوں نے اصل میں اکبر کی حکومت کو چال چاند لگا دی ہے. اکبر کی حکومت کی کامیابی جو تھی اس میں اکبر کی اپنی ذات تھی، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں ان 9 آدمیوں کا بڑا ہاتھ تھا جو 9 رتن کہلاتے ہیں. میں نے یہ بات کہیں پڑھی تھی بہت عرصہ پہلے کہ تاریخ میں جو کم سے، اب حالانکہ شاید یہ جملہ بالکل صحیح تو نہ ہو، لیکن جو شخص یعنی کم ترین سطح پہ پڑھا ہوا تھا وہ اکبر تھا. اور ہندوستان کی تاریخ میں جو سب سے زیادہ ذی علم آدمی گزرا ہے وہ اس کا نام محمد تغلق تھا. ایک انتہائی کامیاب بادشاہ اور دوسرا انتہائی ناکام بادشاہ. تو اور یعنی وہ ذاتی طور پہ پڑھا لکھا بھی تھا اور انٹیلیجنٹ بھی تھا. اس کے منصوبے بھی تغلق کے بہت اچھے تھے، ہم بات کر چکے ہیں اس کے اوپر. تو لیکن کہا جاتا ہے، یہ روایت میں نے پڑھی، کہ اصل میں کامیابی اور ناکامی کی بنیاد جو تھی وہ اس بات پہ تھی کہ آپ کے مشیر کون تھے. تو اکبر کے مشیر یہ 9 رتن تھے. تغلق کو ایسا کوئی مشیر نصیب نہیں ہوا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مطلب یہ کہ دونوں کے طرح سے حکمرانی میں بڑا فرق آ گیا. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ نئے طور پہ یہاں تک ہم اکبر کے بارے میں پہنچے ہیں. اکبر کے طرز حکومت کے بارے میں اگر تھوڑی سی بات ہو جائے، اس میں ایک تو مطلب کہ بالکل نئے سرے سے بالکل نیا نظام ترتیب دیا گیا. مرکز میں نئے عہدے بنائے گئے. یعنی شہنشاہ کا عہدہ تھا، اس کے نیچے وکیل کہلاتا تھا جو ایکچولی وزیر اعظم کے برابر تھا. دیوان وزیر خزانہ کے برابر تھا. میر بخشی جو ہے وزیر جنگ کے برابر تھا. اور صدر الصدور ایک عہدہ تھا جو دینی معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے تھا. اسی طرح سے یہ تو 4 بڑے وزیر تھے.
لیکن کچھ اور جو مطلب یہ کہ عہدے تھے بڑے، وہ ایک تھا خانسامہ کو ہوتا. ہم تو خانسامہ مطلب یہ کہ اپنے باورچی کو کہتے ہیں. ایک اعتبار سے وہ باورچی بھی کہہ سکتے ہیں اسے کہ جو مطلب کچن کا انتظام ہے، خاص طور سے فوج کشی کے زمانے میں جو کچن یعنی جو سپلائیز ہیں وہ ساری کی ساری مطلب کہ وہ اس کے پاس تھی. آپ جیسے کمیونیکیشن چیف کہہ لیں یا جو کچھ بھی کہہ لیں، نام خانسامہ ضرور تھا، اور خانسامہ خان تو بڑا درجہ تھا، خان سامہ اگر کہہ لیں تو ساز و سامان جو ہے اس کا سردار. تو اس اعتبار سے مطلب یہ کہ لیکن چونکہ کچن کا انتظام بھی اسی کے سپرد تھا، لشکر کو کھانے پینے کی چیزوں کی فراہمی اور ان کا پکوانا اور ان کو سب میں تقسیم کروانا، یہ سارا تھا. اسی طرح سے ایک محتسب کو عہدہ تھا، ایک میر آتش کا عہدہ تھا. میر آتش جو ہے توپ خانے کا انچارج جو ہے وہ میر آتش کہلاتا تھا. ایک داروغ ڈاکو چوکی، یہ ہمارا مطلب سمجھ لیجیے کہ کمیونیکیشن منسٹر کہہ لیجیے، یہ اس قسم کا اندازہ تھا. ایک داروغ ٹکسال جو سکے رائج ہوئے، ان کو مطلب یہ کہ ان کا کنٹرول اس کے پاس ہے. تو یہ 4-5 عہدے اور بہت بڑے بڑے تھے، یہ تو مرکز میں تھے. اسی طرح سے ان سے ملتے جلتے ہر صوبے میں اسی قسم کے عہدے تھے. فوج میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی گئی. آپ کو یاد ہوگا فوج میں مطلب یہ کہ جاگیرداری نظام قائم تھا، اور بڑے بڑے یعنی جس کو مطلب یہ کہ بڑا سردار سمجھا جاتا تھا اس کو بادشاہ کی طرف سے جاگیر عطا کر دی جاتی تھی، اور جاگیر کی آمدنی سے وہ اپنے پاس فوج رکھتا تھا، اور مطلب یہ کہ وہ بادشاہ کی ضرورت کے موقع پہ فوج لے کے ان کے پاس پہنچ جاتا تھا. جو بنیادی تبدیلی کی گئی، جاگیرداری ختم کر دی گئی بالکل، اور اس کی بجائے منصبدار کا عہدہ تخلیق کیا گیا ہے. اب یہ منصبدار جو تھے، یہ ان کے پاس کوئی جاگیر نہیں ہوتی تھی، لیکن انہیں باقاعدہ تنخواہ ملتی تھی سرکاری خزانے سے. اور اس کے غالباً اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، کہیں میں نے دیکھا تھا 13 اس کے درجے تھے. منصبدار بھی 13 مختلف کیٹیگریز کے تھے، لو ٹو ہائر. اور اس میں سے ہر منصبدار کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ اپنے ساتھ سپاہی رکھ سکیں. جو لوویسٹ رینک تھا وہ 10 سپاہی کا تھا، کہ مطلب یہ منصبدار لوویسٹ درجے کا منصبدار ہے، لیکن 10 سپاہی اس کے پاس رہیں گے. تو اس کو جو تنخواہ ملتی تھی سرکار سے، وہ اس کی اپنی تنخواہ اور اس 10 سپاہیوں کی تنخواہ، اسے ان 11 آدمیوں کی تنخواہ ملتی تھی. اسی طرح سے جو اس سے اوپر کے درجے تھے، کسی کے 1000 سپاہی رکھنے کا تھا، کہیں 5000 تھا، کہیں 7000 تھا، یہ اس 5000 اور 7000 اور 10000 یہ باقاعدہ. اور اس فوج کی تنخواہ جو ہے وہ مطلب سرکاری خزانے سے جاتی تھی. اور پھر وہ مطلب یہ کہ سرکار میں جو پیسہ آتا تھا، وہ مالگزاری وغیرہ سے جو پیسہ آتا تھا وہ ان میں تقسیم ہوتا تھا. تو اس اعتبار سے یہ بڑا اچھا کام ہوا کہ جو جاگیرداری سسٹم جو تھا وہ ختم ہوا، اس کی قباحتیں جو ہیں وہ جاتی رہیں. لیکن کچھ عرصے بعد اندازہ یہ ہوا کہ لوپ ہولز ہر جگہ ہوتے ہیں. اب حکم تو اپنی جگہ ہے، لیکن اب بادشاہ ہر چیز کا حساب تو بنفس نفیس ہمیشہ نہیں دیکھ سکتا. نتیجہ وہ کہ آپ منصبدار اس درجے کے ہیں کہ آپ 3000 سپاہی رکھ سکتے ہیں. تو آپ کو جو گورنمنٹ سے پیمنٹ ہوتا ہے وہ اس حساب سے ملتا ہے کہ آپ 3000 سپاہیوں کی تنخواہ بھی دے سکے. وہ آپ نے لے لی، رکھے 2500، تو باقی سب جو منصبدار کی جیب میں چلے گئے. یہ اس قسم کی چیزیں اس زمانے میں پیدا ہوئی ضرور ہے، لیکن بہرحال جاگیرداری نظام سے پھر بہتر نظام تھا یہ. اسی طرح سے فوج کے مختلف وہ تھے، کیا کہتے ہیں، ایک احادی فوج تھی جو ایک طرح سے مطلب یہ کہ بادشاہ کی اپنی جو رائل گارڈز کہہ لیں، اس ٹائپ فوج تھی. ایک کیا کہتے ہیں داخلی فوج تھی جو مطلب یہ کہ سرکاری فوج تھی.
یہ اس کا کنٹرول کسی منصبدار کے پاس نہیں تھا، بلکہ براہ راست مطلب یہ کہ ان کی تنخواہیں شاہی خزانے سے ادا ہوتی تھیں، اور یہ براہ راست ملازم تھے مرکز کے، اور یہ تقریباً مخصص 25,000 کی فوج تھی یہ۔ اسی طرح سے یہ جو فوج تھی اس میں مستقل فوج جو ہے وہ کہلاتی تھی۔ اس مستقل فوج میں پیدل بھی تھا، توپ خانہ بھی تھا، گھوڑ سوار بھی تھے، اور کیا کہتے ہیں گھوڑے ہاتھی وغیرہ، یہ پورے الگ الگ کیٹیگریز موجود تھیں۔ اور پھر اس کے علاوہ باجگزار راجا جو تھے یہ مطلب ان کی فوجیں آ جاتی تو وقت تو یہ باجگزار راجا جیسے جس طرح سے ہمارے یہاں رواج تھا کہ جاگیردار فوج لے کے آ جاتے تھے بادشاہ کے ساتھ، یہ مطلب یہ وہ راجا تھے جن کو بادشاہ نے جن کے علاقوں کو فتح نہیں کیا، انہوں نے اطاعت کر لی اور خراج دینے لگے، تو یہ باجگزار بادشاہ ہو گئے۔ باجگزار کا مطلب یہ کہ خراج دینے والے بادشاہ۔ تو اس طرح سے فوج کا انتظام سنبھالا۔ مالی نظام کے سلسلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ زمین کی پیدائش ٹوڈرمل سے کروائی، اور ٹوڈرمل نے ایک خاص مطلب یہ کہ پہلے ہوتا تھا کہ زمین پیدائش کے لیے رسی جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا تھا ناپنے کے لیے۔ اسے باقاعدہ ایک چیز اور مطلب اس کے ساتھ شامل کی، جریب اسے کہتے تھے۔ جریب جیسے اسکیل ہوتا ہے اس طرح سے اس ٹائپ کی چیز تھی، اور اس جریب کے ذریعے اس کی پیمائش ہوتی تھی۔ اس سے اس نے پوری زمینوں کی پیمائش کی، زمینوں کی کیٹیگریز جو ہیں ان کا تعین کیا۔ اس میں بھی 4 کیٹیگریز کی آئیں۔ 4 کیٹیگریز میں سے اب یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ نام ہے، اور جو میں مطلب یہ کہ زبانی نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، میرے سامنے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ایک ہے اعلیٰ کوالٹی کی جو زمین جو ہے وہ مطلب پولج کہلائی، اور یہ ہر سال اس زمین پہ کاشت ہوتی تھی۔ اس سے جو ہے اس سے نیچے کی درجے کی زمین پڑتی ہے، اس پر ہر سال کاشت نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اس پر ہر سال کے بعد وقفہ دینا پڑتا تھا، کچھ کبھی 1 سال کا، کبھی 2 سال کا۔ اور تیسری جو زمین تھی وہ تھی کیا نام تھا اس کا، دیکھیے میں نے لکھا تھا، میں خود نہیں پڑھ پا رہا ہوں، آچر تھا نام غالباً اس کا۔ یہ جو ہے یہ 3-4 سال بعد اس زمین فوج وہ ہوتی تھی پیداوار۔ اور پھر ایک بنجر کیٹیگری تھی چوتھی، اس پر 5-7 سال میں ایک دفعہ کاشت کی جاتی تھی۔ تو اب اس میں کیا یہ کہ ان ساری اور پھر ودن ایچ بھی کیٹیگریز کی گئیں کہ جیسے پولج زمین ہے جو ہر سال فصل دیتی ہے، اس میں سے کچھ زمین جو ہے وہ زیادہ زرخیز ہے، وہاں پیداوار زیادہ ہوتی ہے، کچھ کم ہوتی ہے، کچھ اس طرح سے 3 کیٹیگریز ہر اس کے اندر کی گئی۔ اس کی وجہ اس کے ساتھ پھر پیداوار کا اوسط لگایا گیا 10 سال کا، کہ 10 سال ان زمینوں سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کا ایوریج کیا ہے۔ اس ایوریج کی بنیاد پہ لگان مقرر کیا، اور لگان بھی 10 سال کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ لگان 10 سال تک دینا ہے آپ کو۔ اسی طرح سے تو اس طرح سے مطلب مالیاتی نظام جو اتنا زیادہ اسٹرانگ مطلب فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ مطلب نہ اس سے پہلے کبھی رہا تھا، اور مغل حکمران میں تو خیر یہ رائج رہا، تو ظاہر مطلب یہ کہ یہی سسٹم رہا، اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ اس طرح سے مطلب یہ کہ مالیات کا نظام سنبھالا گیا۔ پھر اس کے علاوہ اکبر کے زمانے میں جیسے مطلب فن تعمیر پر بڑا کام ہوا۔ فتح پور سیکری کی مسجد جو ہے وہ مطلب یہ کہ اس زمانے میں بنی تھی، اب بھی ہے۔ اور فتح پور سیکری کی مسجد کا ایک خاص بات جو ہے وہ اب یہ خیال ہے کہ یہ سن 1500 کے زمانے کی بات ہے، مجھے پتہ نہیں کہ اس مسجد بنی کس وقت ہے، لیکن بہرحال 1556 سے لے کے اور 1605 تک اس کی حکومت رہی اکبر کی، تو یہ تقریباً 50 سال جو ہے اس دوران میں کسی وقت بنائی گئی ہے۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں اگر کسی ایک جگہ مطلب آواز دی جائے باقاعدہ، خاص طور جیسے اذان کی آواز ہے، تو وہ مسجد کے ہر گوشے میں ایک ہی والیوم کے ساتھ پہنچتی تھی۔ مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ جہاں سے آپ آواز دے رہے ہیں وہاں پر زور سے آواز آئے اور دور جیسے جاتی کہ آواز ہلکی ہوتی چلی گئی، یوں نہیں تھا، بلکہ کچھ اس طرح کا اس کا سسٹم تھا
کہ وہ آواز ایکو کر کے ہر جگہ بالکل ایکول ڈسٹریبیوٹ ہو کے ساؤنڈ پہنچتی تھی جہاں جہاں تک وہ آواز پہنچ سکتی تھی. اسی طرح سے ہمایوں کا مقبرہ اس نے تعمیر کروایا اکبر نے، اس فن تعمیر کا نمونہ ہے. آگرہ کا قلعہ جو ہے وہ بنوایا، اور بہت سی عمارتیں اس طرح سے اور بنوائیں. مصور وغیرہ کے اور آرٹ کے جو کام ہے اس کے زمانے کے وہ بہت مشہور ہیں. تو یہ اکبر کے زمانے کا ایک چھوٹا سا خاکہ تھا. اس میں تھوڑا سا آج میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے، میں اتنا وقت نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم سوانو ہو رہے ہیں. زبیر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میرا سوال یہ تھا، میں سوال کیا کامن تھا جو ہم بات کر رہے تھے دین الہی کا، اس میں ایک ریشنل یہ بھی دیا گیا تھا کہ اسلام جو ہے وہ 1000 سال تک کے لیے 1000 سال کے لیے اس کے مختلف ہوں گے درجات، یا یوں سمجھے کہ طریقے. تو جس کو کہ پھر وہ کون ہے وہ جو ہمارے بہت بڑے میں عرض بزرگ کرتا ہوں میں عرض کر دیتا ہوں زبیر صاحب. بات یہ ہے، اصل میں یہ بات بہت اہم بات تھی، زبیر صاحب نے نشاندہی کر دی، میرے ذہن سے نکل گئی تھی. 1000 عربی میں 1000 کو الف کہتے ہیں. الف یس. ہاں، تو ایک تصور یہ ہوا کہ جو پیغمبر ہے وہ صرف 1000 سال کے لیے ہوتا ہے، لہذا اب پیغمبری کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا زمانہ ختم ہوا. اب اس کے بعد یہ الف ثانی شروع ہو گیا، اب یہ دوسرا ہے. تو الف ثانی کے حوالے سے باقاعدہ اکبر کے زمانے میں جو سکہ رائج کیا گیا وہ بھی الف ثانی کہلاتا تھا. اور یہ ہمارے سرہند کی جو وہ ہیں مجدد، وہ مجدد الف ثانی بھی اس حوالے سے کہلائے. احمد سرہندی ان کا نام تھا، سرہند کے تھے، احمد نام تھا، احمد سرہندی کے نام ان کا معروف ہے. اور مطلب یہ کہ مجدد الف ثانی کے نام سے، تو الف ثانی اس حوالے سے ان کے نام کے ساتھ آیا ہے. اور اکبر کے زمانے میں تو مجدد الف ثانی کی عمر بہت کم تھی، تو وہ بہت زیادہ مطلب یہ کہ بہت ایکٹیو رول پلے نہیں کر سکے. لیکن جہانگیر کے زمانے میں انہوں نے بہرحال دین الہی کے خلاف خاصا کام کیا. اس کی تفصیل جتنی ہوگی میں عرض کروں گا. لیکن بھائی یہ زبیر صاحب نے بڑی اچھی نشاندہی کی کہ وہ الف ثانی کا ایک ریشنل یہ تھا کہ چونکہ 1000 پورا ہو گیا سال، تو اب یہ نیا 1000 اس میں مطلب یہ کہ عملداری ختم ہو رہی ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ سکے کی بات بھی آ گئی اس کے ساتھ کہ اکبر نے جو ایک سکہ رائج کیا تھا اس کا نام بھی الف ثانی ہی تھا. شکریہ. اچھا، 9:17 ہو گئے. اگر میں جہانگیر کے بارے میں گفتگو شروع کرتا ہوں تو زیادہ لمبی ہو جائے گی. سوال ہیں رشید صاحب، میں کچھ عرض کروں؟ جی سر. مجھے 1961 میں فتح پور سیکری گیا تھا. اچھا ایک منٹ وحید بھائی، آپ ہی سے بات کرنی مجھے. آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے ماشاءاللہ. مگر یہ وہ ڈیوائس نہیں ہے. اچھا یہ وہ ڈیوائس نہیں. اچھا چلیے ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو بات آپ نے مسجد کے سلسلے میں کہی جی، تو میں نے اذان تو وہاں پہ نہیں سنی، لیکن وہاں پہ کئی جگہوں پر اس بات کی نشاندہی کی کہ یہاں پر ذرا یہ جو پتھر ہے، جو دیوار جو ہے، اس کے کسی ایک مخصوص حصے کے اوپر اگر آپ ہاتھ ماریں، ہلکے سے ہی ماریں، تو اس کی آواز پوری مسجد میں پہنچ جاتی تھی. اچھا تو یہ بات جو ہے، یہ بات میں نے کہی، یہ بات صرف مطلب ایک طرح سے مطلب مشہور نہیں کر دی گئی ہے، بلکہ فیکچولی ہے. یقیناً ہے جی، بالکل ہے. اس میں یعنی دیواریں جو تھیں اس کو اس طریقے سے بنائی گئی تھی کہ اندر اس کے ویکیوم تھی یا کوئی چیز تھی. اوپر سے دیکھنے میں بہت بڑے بڑے، جیسے عام طور پہ آپ نے قلعوں میں دیکھے ہیں کہ بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی جیسے مخصوص جگہوں پر انہوں نے ایسے پتھر لگائے تھے کہ جو اندر سے غالباً یعنی اس میں جب آپ ہاتھ لگائیں تو لگتا تھا جیسے آپ نے کسی ڈھول کے اوپر ہاتھ مارا ہے. ہاں اچھا. تو اس قسم کی اس میں سے آواز نکلتی تھی. اور شہر جو تھا وہ بالکل، شہر تو ختم ہو گیا تھا اس وقت تک، اس لیے کہ اس علاقے کا پانی ختم ہو گیا تھا بالکل سے. پہلے وہاں ہو سکتا ہے کوئی ندی، کوئی دریا گزرتا رہا ہو، اس نے رخ موڑ دیا وہاں سے، تو وہ بالکل بنجر ہو گئی، آبادی وہاں سے ہٹ گئی.
لیکن مسجد ابھی بھی یعنی مسجد اور جو قلعہ ہے وہاں کا ہرن مینار جیسے ہر جگہ بنایا ہے انہوں نے. تو مسجد آباد تھی، باقاعدہ نماز ہوتی تھی کیا وہاں؟ نماز ہوتی تھی جی. اس کے اندر ہی ان کا مقبرہ بھی ہے نا، سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا. جی 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 تو جی. وہاں پر وہ لوگ کچھ آبادی ہے، لیکن وہی بہت کم آبادی ہے. ہوٹلز وغیرہ ہے، چھوٹے چھوٹے کھانے پینے کی جگہ ہیں، اس لیے کہ وہاں پر لوگ دیکھنے کے لیے تو آتے ہیں. اور 2-4 ہزار کی آبادی ہوگی، لیکن وہی کہ ان کا پانی جو ہے وہ دوسری جگہوں سے آتا ہے پھر. اچھا 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 اچھا. اسد بھائی آپ کچھ فرما رہے تھے؟ جی وہ کافی بات تو وحید بھائی نے ذکر کر دیا اس کا. فتح پور سیکری کا ایک خاص مقام ہے میرا خیال انڈین ہسٹری میں. یہ وہ شہر ہے صرف جو 3 دن کے لیے آباد رہا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ فتح پور سیکری میں پانی نہیں تھا. اور پانی سے اکبر کو جب یہ پتا چلا کہ یہاں پانی نہیں ہے تو پورا جو ان کا حصہ تھا وہ پوری ان کی شہنشاریت پھر وہ واپس دہلی میں منتقل ہو گئی. اور وہ اس وقت بھی فتح پور سیکری میں بالکل سنسان سا ایک قلعہ نظر آتا ہے. اور اس کا جو بلند دروازہ تھا وہ بنا اسی لیے تھا کہ جب کہ دکن میں انہوں نے فتح کیا تھا تو اسی لیے بلند دروازہ تھا. اور میرا خیال سب سے بڑا دروازہ بھی انڈیا میں وہی ہے. اور فتح پور سیکری میں بھی سلیم چشتی صاحب کی مزار ہے، اور اس میں جو کام ہے بہت ہی باریک سنگ مرمر کا کام ہے اس میں. مگر وہاں پر لوگ جاتے نہیں ہیں، کچھ منحوسیت سی اس میں ظاہر ہوتی ہے. چلیے جزاک اللہ خیر. تو میرے خیال سے وقت ہو گیا ہے، تو خدا حافظ کہنے کے انشاءاللہ کوشش میں کروں گا کہ اگلے ہفتے میں جہانگیر شاہ جہاں اور اورنگزیب تو شاید مکمل نہ ہو پائے، لیکن ہوگا تو اسے شروع کر دیں گے اگر ممکن ہوا تو. چلیے دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. السلام علیکم، اللہ حافظ، انشاءاللہ. اللہ فی امان اللہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.